ہمارے سارے کے سارے محبت اہل بیت کورس کا خلاصہ، لب لباب اور مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معیار حق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ گے ان جیسا، جیسے کہ یا وہ لوگ ایمان لے آئیں ایسا جیسا کہ تم لائے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ کرام و اہل بیت اطہار، فرمایا کہ ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے لیے معیار اور مصداق جو ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت اور آپ کے دیے گئے اعمال ہیں، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالح، دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ کامیاب ہوگا۔ ایمان کے لیے معیار صحابہ ہیں کہ ایمان کیسا لانا ہے، اس کے لیے نمونہ کیا ہے، کس کو دیکھ کے لانا ہے، فرمایا جیسے صحابہ اور اہل بیت۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کا لفظ الگ الگ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ لفظ صحابہ کہہ دیا جائے تو اہل بیت سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں جس نے ملاقات کی اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ تو اہل بیت اطہار سب پہ یہ تعریف صادق آتی ہے، سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور عمل، اعمال صالح، تو عمل کون سا دلیل ہوگا، کون سا عمل حجت ہوگا، اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ زندگی سیکھنے والے کون؟ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جو حضور کی سنت ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جو نبی کی خصوصیت ہوتی ہے امتی کے لیے جائز نہیں کہ اس خصوصیت پہ عمل کرے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، بیک وقت 4 سے زائد ازواج مطہرات آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، آپ کے عقد میں تھیں۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، امتی کے لیے جائز نہیں۔ اب امتی کے لیے کون سی چیز جائز ہے، نبی کا کون سا عمل ہے جو امتی کر سکتا ہے، اور کون سا کام ہے جو نبی نے نہیں کیا امتی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے عمل کو لیا ہے۔ حضور نے ایک کام کیا، بعد میں صحابہ نے بھی کیا، اہل بیت نے بھی کیا، پتہ چلا یہ حضور کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک کام حضور نے کیا لیکن حضور کے بعد نہ صحابہ نے کیا نہ اہل بیت نے کیا، وہ حضور کی خصوصیت ہے۔ مثال اس میں نے پیش کر دی کہ حضور نے متعدد نکاح کیے، 4 سے زائد بیک وقت ازواج مطہرات تھیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت میں سے کوئی بھی 4 سے اوپر نہیں گیا بیک وقت۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت 4 تک ہے، 4 سے اوپر جانا یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ایمان کے لیے بھی معیار صحابہ والے بیت اور
عمل کے لیے بھی معیار صحابہ اور اہل بیت ہے۔ اب صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں اپنا ایمان ثابت کرتا ہوں، ایمان نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صحابہ والے بیت کا جو ایمان ہے اس ایمان سے روگردانی کریں گے، فَهُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ بدبختی میں ہے۔ اور عمل کا اگر کوئی کہتا ہے تو عمل بھی صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑ کر نبی کا عمل نہیں مل سکتا۔ تو صحابہ اور اہل بیت معیار حق ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت، ایک ہوتی ہے معصومیت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کہ جس کے اندر مادہ گناہ ہی نہ ہو، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ معصومیت، اگر انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے کوئی معصومیت تصور کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی معصوم ہے، تو گویا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہے۔ ایسا شخص ختم نبوت کا منکر ہے۔ وہ قادیانی صرف منکر نہیں ہے، کوئی اور بھی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے کسی اور انداز میں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ملائکہ معصوم ہے، انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ والے بیت محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب ہے کہ مادہ گناہ تو موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا کہ باوجود مادہ گناہ کا ہونے کے گناہ کرتے نہیں ہیں، اور اگر کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ یہ ہے صحابہ والے بیت۔ اس کی آپ حصی مثال لیں، مثلا ایک بچہ ہے، اب ایک بچہ ہے، اس کے اندر شرارت کا مادہ ہی نہیں ہے، شروع سے شرارت کرتا ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، اسے کیا معصوم کہتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ شرارتی ہے، اس کا کام شرارت کرنا ہے۔ اب والد ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں کہیں، تو والد کو ڈر ہے کہ مہمانوں کے گھر میں کہیں گلاس توڑے گا، کہیں کوئی اور چیز توڑے گا، کوئی شرارت کرے گا، تو والد کیا کرتا ہے کہ بیٹے کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اب بچے کے اندر شرارت کا مادہ تو موجود ہے، لیکن انگلی باپ نے پکڑ لی تو اب یہ محفوظ ہو گیا۔ اب مادہ موجود ہے لیکن باپ نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے گناہ شرارت کر نہیں سکتا۔ یہی بات ہے محفوظ کی کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر گناہ کا مادہ تو تھا فطری طور پہ، لیکن ان کی انگلی خود اللہ رب العزت نے پکڑ لی۔ اللہ کی انگلی پکڑنے سے اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اب وہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے معصوم کا اور محفوظ کا۔ تو یہ خلاصہ تھا ہمارے سارے اس کورس کا۔ باقی صحابہ اور اہل بیت اطہار دونوں پر ایمان ہے، دونوں سے محبت، دونوں سے الفت، دونوں سے عقیدت، دونوں سے مودت، دونوں کی اطاعت، دونوں کی پیروی، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ اگر صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو رافضی بنیں گے، اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو خارجی بنیں گے۔ کسی کو صحابہ پر بھی تنقید کی اجازت نہیں، کسی کو اہل بیت پر بھی تنقید کی اجازت نہیں۔ یہ خلاصہ ہے۔ اور صحابہ اور اہل بیت اطہار کے آپس میں، صحابہ کرام کے آپس میں اگر کوئی معاملات ہوئے بھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے راضی تھے، لہٰذا آج کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے معاملے میں آج عدالت لگا کے بیٹھ جائے کہ فلاں حق پہ تھا، فلاں باطل تھا، فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہہ دیا کہ فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتداء کرو گے جو ہے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا اب کسی کو جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ ہمارے سارے کورس کا خلاصہ تھا، اور یہی مقصد تھا کہ کہیں ہم ان مقدس شخصیات کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی توہین و تنقیص پہ آ جائے، اور کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام کی توہین و تنقیص پہ آ جائے۔